وہ شب ہم نے جیسے تیسے اس کمرے میں کاٹی۔ الگ صبح رائفل بردار چپ چاپ دروازے کے آس پاس منڈلانے لگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمیں نہار منہ بلا چوں چرا حویلی چھوڑنا ہوگی۔ میں نے چپ شاہ کے پاس جا کر نرمی سے کہا، بھائی صاحب تم ہی کچھ مدد کرو ہماری، اور نہیں تو بیگم جی سے ایک مرتبہ بات ہی کرا دو۔ چپ شاہ کا جواب جتنا مختصر تھا اس سے کہیں زیادہ خشک تھا۔ 3 لفظوں میں اتنی خشکی شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہو۔ معافی دے دو جی، یہ تھا اس کا جواب۔ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ میں کمرے میں واپس آیا اور تھوڑی دیر میں ہم اپنے کپڑے لتے سنبھال کر حویلی سے نکل رہے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے استاد جی؟ حویلی سے 2-3 میل دور آنے کے بعد زری گل نے پوچھا۔ ہم برانچ روڈ پر چلتے جنوب کی سمت جا رہے تھے۔ دائیں بائیں کافی فاصلے پر اب کھیت نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ آوارہ گردوں کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ہاں ان کو پکڑنے کے لیے پروگرام ضرور بنائے جاتے ہیں، بس خاموشی سے چلتے رہو، یہ نہ ہو کوئی ہمیں پکڑنے پہنچ جائے۔ پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، ناشتہ ماشتہ تو کرائے گا نا؟ زری گل نے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے، صفدر نے منمنا کر اس کی تائید کی۔ بولتے وقت وہ ہونٹوں کو آزادانہ حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن صفدر صاحب تم کھائے گا کیسے؟ تم سے تو بولا بھی نہیں جا رہا۔ ایک فلم میں بدر منیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پشتو فلم تھا، اس میں بدر منیر کا نام جابر خان تھا، ہیروئن نادرہ یعنی مسرہ شاہین اس کے چاچا کا بیٹی ہوتا ہے۔ بولتے بولتے زری گل اچانک چپ ہو گیا۔ اس کی نگاہ دور ایک کھیت پر جمی ہوئی تھی۔ نظر کا فوکس سیٹ کرتے ہوئے وہ بولا، استاد جی ہم کو دھوکہ ہو رہا ہے یا وہ واقعی مکئی کا کھیت ہے؟ ہاں کھیت تو مکئی کا ہے، میں نے کہا۔ تو کیوں نہ بھٹے توڑے وہاں سے، ماچس ہمارے پاس موجود ہے، ادھر لکڑی مکڑی جلا کر بھون لے گا۔ میں نے زری گل سے کہا، تجویز تمہاری ایسی بری تو نہیں، لیکن پنجابی میں کہاوت ہے کہ چوری لکھ دیوی تے ککھ دیوی، یعنی چوری چوری ہی ہے، چاہے تنکا چراؤ یا لاکھ روپیہ۔ میرا خیال ہے پشتوں میں بھی اس سے ملتی جلتی کہاوت ضرور ہوگی۔ جی ہاں کہاوت تو بڑا سخت ہے لیکن بھٹوں کے بارے میں نہیں ہے، اور پھر مجھے 2-3 کہاوتیں اور بھی یاد آ رہا ہے، ان کہاوتوں سے پہلے اس پہلے والی کہاوت کا توڑ ہو جاتا ہے۔ میں نے رائے طلب کرنے کے لیے سوالیہ نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خوچنکا لبوں کو زحمت کلام دیتا، دور ایک گاڑی کے آثار نظر آئے۔ یکلخت میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کافی فاصلے سے بھی میں پہچان گیا تھا، یہ افراہیم کی سفید جیگوار تھی۔ وہ حویلی کی جانب سے آ رہی تھی اور اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اس میں افراہیم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ہمیں پہچانتے ہی افراہیم نے بایاں کنارہ لے لیا اور ہمارے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہم بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ افراہیم کے چہرے سے اس کے موڈ اور ارادے کو بھانپنا خاصا دشوار تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا وہ گاڑی سے اتر کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ ممکن ہے اس کا رویہ دوستانہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ارجمند بانوں سے بڑھ چڑھ کر ہمارے لتے لے۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی اور جوروں کی غلامی افراہیم جیسے زائد العمر خاوندوں کو اکثر راسا ہوتی ہے۔ افراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اینک درست کرتے ہوئے بولا، شکر ہے بھائی جلدی مل گئے ہو، مجھے تو خدشہ تھا کہ کہیں جھنگ تک دوڑ نہ لگانی پڑے۔ افراہیم کے نرم رویے کے جواب میں ہم تینوں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ وہ صفدر کی طرف دیکھ کر بولا، تمہاری تو صورت ہی نہیں پہچانی جا رہی، چلو بیٹھو گاڑی میں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوگا۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، صاحب جی بیگم صاحبہ نے ہمیں بہت برا بھلا کہا ہے، بس دھکے دے کر نکالنے کی کسر رہ گئی تھی جی۔ وہ کہتی ہیں، بھائی چھوڑو ان باتوں کو۔ افراہیم نے بے تکلفی سے مجھے ٹوکا، وہ ڈپریس ہو رہی ہیں آج کل، تم نے دیکھا ہے کئی دنوں سے گمسم ہیں، ایسے میں وہ ہر کسی سے الجھ پڑتی ہیں، چند دن بعد خود ہی افسوس کرنے لگیں گی۔ بہادر آدمی ہو تم، خواہ دل چھوٹا نہیں کرتے۔ زری گل بولا، ہم پر تو انہوں نے بہت الزام لگائے صاحب جی، ہمارا دل، او خان چھوڑو دل کو، ہم تمہارا دل جوڑ دیں گے، چلو شاباش، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ افراہیم نے زری گل کو باقاعدہ دھکیل کر گاڑی کی طرف بڑھایا، پھر ہمیں بھی گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر بعد ہم جیگوار کی خوشگوار حرارت میں لگژری نشستوں پر بیٹھے واپس حویلی کی سمت جا رہے تھے۔ یہ کایا پلٹ ہم تینوں کے لیے حیران کن تھی۔ یہ بات تو 100% یقینی تھی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کسی نیک ارادے کا دور دور تک عمل دخل نہیں۔ ببول کے بیج سے ببول ہی اگنا تھا، اب کہاں اگنا تھا، کس انداز سے اور کب اگنا تھا، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ راستے میں افراہیم نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے لاہور گیا ہوا تھا، کوئی تاریخ وغیرہ کا چکر تھا۔ واپس آیا تو اس معاملے کا پتہ چلا، وہ فوراً ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔
حویلی سے 1 میل ادھر جیگوار دائیں طرف نشیب میں اتر گئی اور ایک نہر کی سڑک جیسی ہموار لیکن کچی پٹری پر سفر کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ہم حیران تھے کہ حویلی کا جھانسا دے کر یہ الو کی پٹھی کا میاں ہمیں کدھر لے جا رہا ہے۔ وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ حویلی میں اس نے ارجمند بانو کو سخت سست کہا ہو اور اس بات پر سیخپا ہوا ہو کہ اس نے ہم تینوں کو حویلی سے چلتا کر کے حویلی کے سربستہ رازوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ ان رازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے 1 تولہ سیسا ہمارے سینوں میں اتارے اور جسد خاکی کسی پرفضا مقام پر گاڑ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس حویلی چلا جائے، یا ہمیں کسی عقوبت خانے میں لے جائے اور زبانیں کاٹ دے، یا الٹا لٹکا کر یادداشت پگھلا دے۔ سب کچھ ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا تھا۔ 2.5-3 میل کے سفر کے بعد گاڑی ایک پھاٹک کے قریب سے غیر ہموار راستے پر اتری اور چند فرلانگ تک ہچکولے کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی 4 دیواری کے سامنے جا کر رک گئی۔ گھنے درختوں میں سے یہ 3 کمروں کا پختہ مکان اچانک ہی نمودار ہو گیا۔ یہ پودوں کی نرسری تھی۔ درختوں کے درمیان 3-4 کنال جگہ میں پھلواری تھی۔ اس پھلواری کا ایک سرا نہر کے کنارے تک چلا گیا تھا۔ مکان کے صحن میں اور صحن سے باہر دور تک مٹی کے چھوٹے بڑے گملے اور پودے نظر آتے تھے۔ کھاد کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس موٹے جسم کا سست سا شخص چارپائی ڈالے بیٹھا تھا۔ گاڑی دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور احترام آمیز عجلت کے ساتھ ہماری طرف لپکا۔ غالباً وہ گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے افراہیم باہر آ چکا تھا۔ فربا اندام شخص نے دوہرے ہو کر سلام کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ افراہیم سے مصافحہ کرنے کے بعد ناف پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکل صورت سے یہ شخص اچھا خاصا دبنگ لگتا تھا، مگر افراہیم کے روبرو بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ افراہیم نے کہا، سلطانے، یہ تینوں تمہارے مہمان ہیں۔ ان کی خاطر تواضع میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3-4 روز یہاں رہیں گے۔ یہ راجو ہے، یہ حسانہ اور یہ زری پہلوان۔ راجو کو گہری چوٹیں آئی ہیں۔ تم فوراً گاؤں جاؤ اور ڈاکٹر کو لے آؤ، مگر یہ کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھا دینا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ سلطان نامی شخص نے سر جھکا کر اپنی اطاعت مندی کا اظہار کیا۔ افراہیم نے بیک وقت ہم تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بے فکری سے یہاں رہو۔ میں کل یا پرسوں چکر لگاؤں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھو، تم تینوں کو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پکی ملازمت ہے تمہاری۔ کوئی کام ہو یا نہ ہو، تمہیں تنخواہ اور دوسری سہولتیں ملتی رہیں گی۔ بیگم صاحبہ زبان کی جتنی سخت ہیں، دل کی اتنی ہی نرم ہے اور قدردان بھی ہیں تمہاری۔ انہیں معلوم ہے کہ تم نے کنویں میں کتنی بے خوفی اور محنت سے کام کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے ناراضگی نہیں رکھیں گی، بلکہ میں خود ان سے تمہاری صلح کراؤں گا۔ ہمیں تسلی تشفی سے نواز کر اور اپنی دانش میں پوری طرح مطمئن کر کے افراہیم نے ہمیں سلطان نامی شخص کے سپرد کر دیا اور مزید اسے کچھ ہدایات دے کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچے راستے کی دھول اڑاتا نہر کی طرف جا رہا تھا اور ہم اپنے سست الوجود میزبان کے ساتھ مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک کشادہ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں۔ دائیں طرف ایک پولیتھین کے چھوٹے چھوٹے لفافوں میں بہت سی پنیری رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں کمرے میں بٹھا کر سلطان فوراً ڈاکٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اسکوٹر پر گیا تھا۔ اس کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے میں ہوئی۔ اسکوٹر کی عقبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص گرم چادر اور اونی ٹوپی اوڑے بیٹھا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ MBBS ڈاکٹر نہیں بلکہ دیہاتی ڈاکٹر ہے۔ دیہات کے ڈاکٹر عموماً کمپاؤنڈر حضرات ہوتے ہیں یا پھر ایسے عطائی جو حکمت، ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی وغیرہ کو ملا کر ایک نیا طریقہ علاج دریافت کر چکے ہوتے ہیں۔ عرف عام میں اس طریقہ علاج یا طریقہ واردات کو بکسوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اسکوٹر کی پچھلی نشست سے اترنے والے ڈاکٹر صاحب کا نام غلام رسول تھا۔ ایک بڑا سا چرمی بیگ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب بیگ کھلا تو پتہ چلا کہ اس میں ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بدگمانی ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، اس میں کمی واقع ہو گئی۔ رہی صحیح بدگمانی اس وقت دور ہو گئی جب انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں ہونٹ کے زخم کو دیکھا اور انجیکشن دینے کے بعد ٹانکے لگانے شروع کیے۔ اعتماد اور مہارت میں غلام رسول کسی بڑے اسپتال کے سرجن سے کم نہیں تھا۔ بڑی صفائی تھی اس کے ہاتھ میں۔ یوں لگا کہ صفدر کی پھٹی ہوئی بانچ کو ٹانکوں کے بجائے گوند سے جوڑ دیا گیا ہے۔ باقی زخموں کو بھی اس نے جراثیم کش محلول سے دھونے کے بعد مناسب ٹریٹمنٹ دے دی۔ بازو کے بارے میں وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہڈی ٹوٹی نہیں، صرف کریک وغیرہ آیا اس میں۔ سردی کے سبب کلائی میں خون جم گیا تھا اور صفدر سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ غلام رسول نے وینٹوجینو ملنے کے بعد کلائی پر روئی رکھی اور پٹی باندھ دی۔ بعد ازاں زری گل کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔
آہنی چین کی ضربوں نے کئی جگہ سے اس کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے سر پر لٹکا زخم بھی تھا۔ صفدر کو غلام رسول نے درد کش اور خواب آور انجیکشن لگا دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دیوار سے ٹیک لگائے لگائے سو گیا۔ ہم نے اس پر لحاف ڈالا اور خاموشی سے باہر آ گئے۔ سورج اب کافی اوپر آ چکا تھا۔ قریب و جوار سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ غلام رسول نے مجھے صفدر کے لیے دوا دی اور دوا کے اوقات وغیرہ سمجھانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس دوران سلطان کا تیز ترار ملازم ہمارے لیے ناشتہ لے آیا۔ یہ ناشتہ مکئی کے میٹھے پراٹھوں، گرم دودھ اور باقر خوانی پر مشتمل تھا۔ ناشتہ دیکھ کر ہمارے مردہ اجسام میں روح پھونکی گئی۔ مکئی کے پراٹھے دیکھ کر میں نے زری گل سے کہا، دیکھو یہ وہی بھٹے ہیں جنہیں ہم چرانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ہم اپنے ارادے سے باز رہے، اس لیے وہ بھٹے قدرت نے بہتر صورت میں ہمارے دسترخوان پر سجا دیے۔ زری گل مسکرا کے رہ گیا۔ کیف آور دھوپ میں بیٹھ کر لذیذ تر ناشتہ کرنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا، لیکن سلطان نے کہا کہ ناشتہ اندر کمرے میں کرنا چاہیے۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ رسک لینے سے ڈر رہا ہے، نہیں چاہتا کہ ہم صحن میں بیٹھیں اور کوئی راہگیر یا آتا جاتا شخص ہمیں دیکھ لے۔ اگلے 48 گھنٹے ہم نے بڑے سکون سے اس الگ تھلگ مکان میں گزارے۔ صرف ایک دقت تھی، وہ نہر کا کنارہ تھا اور ہر طرف سبزہ تھا، لہٰذا سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ رات اور دن میں کسی بھی وقت انگیٹھی سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے دن 9-10 بجے کے قریب ابراہیم اپنی سرخ جیپ میں نرسری پہنچا۔ وہ بڑی نرمی سے پیش آیا۔ اس نے ہمارا حال احوال پوچھا اور بتایا کہ چند دن بعد ایک اور حویلی میں کام شروع ہونے والا ہے، وہ ہمیں وہاں لے جائے گا اور ہماری خواہش کے مطابق کوئی آسان کام ہمیں سونپ دے گا۔ وہ کافی جلدی میں نظر آتا تھا۔ کچھ دیر سلطان سے باتیں کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ابراہیم سے اب جلد ملاقات نہیں ہوگی اور اگلے 8-10 روز ہمیں اسی یکبستہ مکان کی محدود چار دیواری میں تاش کھیل کر یا سو کر گزارنے ہوں گے۔ لیکن تیسرے ہی روز ابراہیم پھر آدم کا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ ہمارا کھانا مالی بشیر لے کر آتا تھا۔ وہ سلطان کا رازدار ملازم تھا اور ہر لحاظ سے اپنے مالک کی ضد تھا۔ سلطان موٹا، سست اور پیٹو تھا۔ مالی بشیر دبلا، پھرتیلا اور کمخور تھا۔ سلطان خوشحال، باتونی اور باروب تھا۔ بشیر غریب، کمگو اور مسکین تھا، اور یہ ضد ہر معاملے میں نظر آتی تھی۔ بشیر ہمارا کھانا سفید گدھے پر لاتا تھا اور سلطان خالی برتن اپنے کالے اسکوٹر کی ڈکی میں رکھ کر واپس لے جاتا تھا۔ بشیر دوپہر سے تھوڑی دیر قبل گاؤں سے آتا تھا اور اس کے گدھے پر اکثر مٹی کے پختہ گملے لدے ہوتے تھے۔ انہی گملوں میں وہ کہیں بڑی احتیاط سے کھانے کے ڈبے بھی رکھ لیتا تھا۔ کسی وقت وہ یہ برتن چارے کے گٹھوں میں رکھ کر لے جاتا تھا۔ بہرطور ہمارا کھانا خاص رازداری سے نرسری میں پہنچایا جاتا تھا۔ شروع میں گدھے پر لد کر آنے والا کھانا کھاتے ہوئے زری گل نے ناک منہ چڑھائی، لیکن ویسا پرتکلف کھانا کسی بھی جانور پر لد کر آتا قابل نوش تھا۔ 1-2 روز میں زری گل کو کوئی اعتراض نہیں رہا۔ اس رات بھی ہم بکرے کی بھنی ہوئی چاپوں سے انصاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب انجن کی آواز سنائی تھی اور ابراہیم کی جیگوار بڑی شان سے نرسری کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم اوور کوٹ میں تھا، گلے میں مفلر اور ہاتھوں پر دستانے تھے۔ اگر اس نے فلیٹ ہیٹ بھی پہن رکھا ہوتا تو کسی جاسوسی فلم کا کردار لگتا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کی چشمہ پوش آنکھوں میں دبا دبا جوش کروٹیں لے رہا ہے۔ سلطان اس وقت نرسری میں نہیں تھا۔ ہم تینوں نے اٹھ کر سلام کیا۔ اس نے بتایا کہ ہمیں فوراً اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے کون سا بوریا بستر لپیٹنا تھا، فٹافٹ چادریں جھاڑ کے کندھوں پہ رکھی، گرد آلو جوتے پہنے اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی دیر میں سلطان بھی اپنا اسکوٹر گڑگڑاتا ہوا پہنچ گیا۔ ابراہیم نے اسے ایک جانب لے جا کر چند باتیں کی اور پھر ہمیں شاندار جیگوار میں لاد کر نرسری سے روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیسی قسمت لے کر تیار ہوئی تھی یہ جیگوار بھی۔ اس کے نیچے 3rd کلاس راستہ تھا، اس کے اوپر خستہ حال لوگ بیٹھے تھے اور وہ سرسوں کے کھیتوں میں ہچکولے کھاتی کسی کھنڈر چار دیواری کی طرف جا رہی تھی۔ ابراہیم نے ہمیں اپنی منزل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن غالب خیال یہی تھا کہ چٹے پل والی حویلی سے مکمل طور پر مایوس ہونے کے بعد وہ لوگ اب کسی اور جگہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ یہ جگہ کوئی حویلی بھی ہو سکتی تھی، کوئی کھنڈر بھی، اور کوئی ایسا مقام بھی جو ابھی تک ہمارے تصور میں نہیں تھا۔ جو کچھ ہمیں معلوم تھا وہ یہ تھا کہ ایک مخصوص علاقے میں پرانی اور بے آباد جگہوں پر بے حد اہتمام کے ساتھ کچھ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہم تینوں خاموش تھے اور یقینی بات ہے کہ اپنی اپنی جگہ اس سفر کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ یہ سفر طویل بھی ہو سکتا تھا اور مختصر بھی۔
عجیب بات یہ تھی کہ ابراہیم نے اس یخ بستہ موسم میں ہم کو رات 9 بجے آداب پہنچا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ہمیں کہیں دور لے جانا چاہتا ہو یا پھر رازداری کے پیش نظر اس نے یہ وقت چنا ہو۔ 2.5-3 میل نہر کی پٹری پر سفر کرنے کے بعد جیگوار نے دائیں طرف ٹرن لیا اور ہمارے بیشتر اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ گاڑی چٹے پل والی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ 90% امکان تھا کہ وہ اسی جانی پہچانی 4 دیواری میں جا رہی ہے۔ ابراہیم نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا رکھی تھی۔ جب تک وہ خود یہ مہر نہ توڑتا ہم اسے بولنے پر آمادہ نہیں کر سکتے تھے۔ قریباً 20 منٹ میں ہم حویلی کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ پوری حویلی تاریکی میں غرق تھی، نہ روشنی نہ کہیں کسی متنفس کے آثار۔ گیٹ پر ایک وزنی قفل چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ابراہیم نے نیچے اتر کر بخود ہیڈ لائٹس کی روشنی میں قفل کھولا اور گاڑی کو اندر احاطے میں لے جا کر بند کر دیا۔ ابراہیم کی مسلسل خاموشی اب کچھ پراسرار ہو گئی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات چغلی کھا رہی تھی کہ اس کے اندر ایک ہیجان برپا ہے اور وہ اس ہیجان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اندرونی دروازے کا ہضمی قفل کھولا اور پھر اندھیرے میں ٹٹول کر ایک بلب روشن کیا اور ہمیں لے کر نشست گاہ میں آ گیا۔ حویلی میں ہر شے اسی طرح تھی جس طرح ہم چھوڑ کر گئے تھے، وہی آرائش و زیبائش اور قدیم طرز کا تمطراق، تاہم کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا۔ ابراہیم نے ایک منقش تپائی سے ٹارچ اٹھا کر روشن کی اور ہمارے آگے آگے چل دیا۔ طویل راہداری ٹارچ کی روشنی میں طے کر کے ہم حویلی کے عقبی احاطے میں پہنچے۔ سب کچھ تیرگی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ڈگنگ مشین کے قریب ایک گول کوٹری تھی۔ ابراہیم نے ٹارچ کی روشنی میں اس کا دروازہ کھولا اور ہمیں لے کر شکستہ زینوں پر آ گیا۔ یہ زینے ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، یہ نیچے اترتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حویلی کے تہخانے میں جاتے ہیں، تاہم یہ تہخانہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ 15-20 زینے اترنے کے بعد ہم ایک آہنی دروازے پر پہنچے۔ دروازے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ خستہ حال گرد و پیش میں یہ چمچم کرتا دروازہ حال ہی میں نصب کیا گیا ہے۔ دروازے کا قفل کھول کر ابراہیم ہمیں حویلی کے وسیع تہخانے میں لے آیا۔ جدید بیسمنٹ کے برعکس اس تہخانے کی چھت کافی اونچی تھی۔ لمبائی کے رخ پر یہ تہخانہ قریباً 80 فٹ اور چوڑائی کے رخ پر 50 فٹ سے زائد تھا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے 2 قطاروں میں 8 ستون کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ ستون، چھت اور دیواریں سب کچھ نانک چندی اینٹوں کا تھا۔ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور زمین دوز مقامات کی مخصوص بو اس تہخانے میں رچی بسی تھی۔ ابراہیم نے یہاں پہنچ کر لائٹس آن کر دی۔ سب کچھ وضاحت کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ تہخانے کے پختہ فرش کو جگہ جگہ سے اکھاڑا گیا ہے اور عین وسط میں باقاعدہ گڑھا نظر آ رہا ہے، جس سے نکلنے والی مٹی 2 ڈھیریوں میں ستون کے ساتھ پڑی ہے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں کروٹیں لیتا ہوا جوش اب زیادہ واضح صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی ہیجان سے تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو حتی الامکان قابو میں رکھے ہوئے تھا اور بولا، تم لوگوں کو یہاں کام کرنا ہے، جتنے دن کام ہوگا تم یہیں رہو گے۔ میں نے تمہارے کھانے پینے کا سارا بندوبست اندر ہی کر دیا۔ وہ دیکھو، بڑا الیکٹرک ہیٹر ہے، تم اس پر کھانا وغیرہ پکا سکتے ہو۔ وہ سامنے والا دروازہ کمرے کا ہے، اس میں ضروری سامان اور راشن موجود ہے۔ تمہاری چارپائیاں اور بستر وغیرہ بھی کمرے میں رکھیں۔ تمہیں کسی ضرورت کے لیے تہخانے سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ وہی جو اس سے پہلے کنویں میں کرتے رہے ہو، کھدائی کرنی ہے۔ کھدائی کا سامان وہ سامنے رکھا ہے، اگر مزید کسی شے کی ضرورت ہو تو بتا دو، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہاں سے گولہ بارود نہیں، صرف مٹی نکلے گی۔ مگر میرا مطلب ہے، کیونکہ صفدر گڑبڑا کے رہ گیا، شاید تم کھدائی کی وجہ جاننا چاہتے ہو۔ ابراہیم بولا، یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں، پھر بھی میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں خود بھی اتنا زیادہ نہیں جانتا۔ پھر وہ ایک دم بات بدل کر صفدر سے بولا، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کام کر سکو گے یا نہیں؟ کیوں نہیں جناب، مٹی ہی تو کھودنی ہے، کوئی لوہا تو نہیں توڑنا۔ صفدر نے قربان جاتے ہوئے کہا، ونڈرفل، تم تینوں کی یہی بات مجھے پسند ہے، ہر گھڑی ہر طرح کے کام کے لیے تیار رہتے ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا ساتھ ٹوٹتے ٹوٹتے پھر بن گیا۔ چلو آؤ، اسی خوشی میں میرے ساتھ پیو۔ کم آن، لیٹ اس انجوائے بیفور ورک۔ وہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی پرجوش آواز تہخانے کی پختہ دیواروں میں گونج کر عجیب سا تاثر ابھار رہی تھی۔ اس نے الیکٹرک ہیٹر آن کیا، اپنا اوور کوٹ اتار کر دور پھینکا
اور ایک کہنا سال چوبی الماری سے جانی واکر کی 2 بوتلیں نکال کر مٹی کے ڈھیر پر پھینک دیں۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک تھی، اور یہ چمکیلی آنکھیں فرش کے ناہموار گڑھے کو دیکھ کر اور بھی چمک اٹھی تھی۔ یہ وہی کیفیت تھی جو 8-9 روز پہلے کنویں کی کھدائی کے وقت ارجمند اور افراہیم کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ آج ارجمند بانو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں تھی، صرف افراہیم تھا اور اس کا تمتمایا ہوا چہرہ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کھیل جو اس سے پہلے ارجمند اور افراہیم مل کر کھیل رہے تھے، آج افراہیم تنہا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کھیل میں افراہیم کو کامیابی کا اتنا یقین آج سے پہلے نہیں تھا۔ راجو، کھولو ان بوتلوں کو اور گلاسوں میں بھر دو، افراہیم نے صفدر کو حکم دیا۔ صفدر نے پھنسے پھنسے انداز میں میری طرف دیکھا اور چوبی الماری سے 4 گلاس نکال لایا۔ میرے اور صفدر کے لیے یہ صورتحال بڑی کٹھن تھی۔ اس سے پہلے ہم حویلی میں روزانہ 1 یا 1.5 بوتل برباد کر کے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تینوں مینوش ہیں۔ آج خود پہ لگ لیا ہوا یہ الزام جھوٹا ثابت ہو رہا تھا۔ اگلے 20-30 منٹ ہمارے لیے بڑے کٹھن تھے۔ جان بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال تھی۔ ہم نے کچھ آگ حلق میں اور زیادہ دائیں بائیں انڈیل کر یہ وقت کاٹا۔ افراہیم بڑے جوشیلے انداز میں پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز بھاری اور آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔ اس نے کوٹ بھی اتار دیا اور اسکارف کی طرح گلے سے لپٹا ہوا مفلر ڈھیلا کر دیا۔ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا وہ۔ ہماری موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ ناچنے لگتا، گڑھے کے گرد یوں چکرانے لگتا جیسے پروانہ شمع کا طواف کرتا ہے۔ پھر اندرونی مسرت و انبساط کے ریلے میں بہہ کر اس نے بوتل منہ سے لگائی اور گٹا گٹ کئی گھونٹ پی گیا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ آ رہی تھی۔ کچھ دیر صفدر کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیا اور بوجھل لہجے میں بولا، تم جانتے ہو وہ کیا چکر تھا؟ جانتے ہو تم؟ وہ حرامی جلال جس سے تم نے میری بیوی کی جان چھڑائی تھی، پتہ ہے کون ہے؟ وہ یار ہے میری بیوی کا۔ بیوی، ایسی لانتی عورت کے لیے تو یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت نہیں بلا ہے جو ان خون پینے والی، جوان خون پینے والی، بے شرم، بے حیا، بدکار۔ میں اس حرامی جلال کو فوراً پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر کی معشوقہ جاگ اٹھی۔ کہنے لگی، نہیں، ابھی اسے حویلی میں ہی بند رکھو۔ میں جانتا تھا وہ کیوں ٹال مٹول کر رہی ہے، میں سب جانتا تھا، لیکن خاموش تھا، اور خاموش ہوں۔ مجھے معلوم ہے اپنے کیے کی سزا اس حرافہ کو اس کی توقع سے بڑھ کر ملنے والی ہے۔ وہ زندہ رہی تو ساری عمر اپنے زخم چاٹے گی۔ افراہیم کی آواز تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ ایک سرد رات میں ایک تاریک حویلی کے سنسان تہہ خانے میں مٹی کے ڈھیر پر کھڑا وہ شخص ڈرامائی انداز میں بول رہا تھا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر وہ بولا، تم جانتے ہو اس رات تم تینوں کو کس نے مارا تھا؟ وہ جلال تھا اور اس کے ساتھی تھے۔ مجھے معلوم ہے وہ سب کیسے ہوا تھا۔ تم بھی جاننا چاہتے ہو نا؟ تو سنو۔ میں اپنی بیوی سے چند سال بڑا ہوں، لیکن وہ بدذات مجھے بوڑھا بلکہ مردہ سمجھنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں نمائشی شوہر ہوں، خانہ پوری کرنے والا ایک ایسا شخص جس کے نام کے ساتھ وہ اپنا نام جوڑ کر معزز کہلا سکتی ہے اور آرام و آسائش حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے دل و دماغ پر تو کسی اور کا راج ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ ابھی تو بتایا تھا میں نے، وہی حرامی جلال۔ اب تم پوچھو کہ جلال کے پاس ہے کیا جس سے محبت کی جائے؟ نہ تعلیمی قابلیت، نہ کردار، نہ مرتبہ۔ تمہاری حیرانی بجا، لیکن تم بھول رہے ہو کہ اس کے پاس ایک ایسا جسم ہے جو میرے پاس نہیں۔ جوان، مضبوط، لمبا چوڑا جسم، وہ اس جسم پر مٹی ہے۔ تصور ہی تصور میں اس کی مضبوط باہوں میں جھولتی ہے اور اس کے تکیے پر اپنے بال بکھیرتی ہے۔ میں سب جانتا ہوں، کچھ چھپا نہیں ہے مجھ سے۔ میں نے اسے بارہا کہا کہ وہ اپنے اس چہیتے ملازم سے ہوشیار رہے، وہ کسی نہ کسی روز اسے ضرور نقصان پہنچائے گا۔ پھر تم لوگوں نے دیکھ لیا، جب اس بدبخت کو موقع ملا تو وہ وحشی جانور کی طرح اپنی چہیتی مالکن کی چیر پھاڑ پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بتا ہوا تھا یا نہیں؟ اگر راجو اسے نہیں بچاتا تو شاید وہ اسے قتل ہی کر ڈالتا۔ لیکن دیکھو اس عورت کا عشق، پھر بھی اپنے عاشق کو رعایتیں دے رہی ہے۔ نیک چلنی کے وعدوں پر پھر اس کی ملازمت بحال کی جا رہی ہے۔ مجرمانہ حملے کی کوشش کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، لیکن اپنے چلتروں سے اس عورت نے اسے چھوٹا بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ 1-2 روز بعد وہ خود چل کر اس کمرے میں گئی ہوگی جہاں راجو نے جلال کو باندھ کر ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنی گلابی انگلیاں
بدنیت عاشق کے بالوں میں پھیری ہوں گی اور کہا ہوگا، معلوم ہے کیا کہا ہوگا؟ وہ باقاعدہ اداکاری کرتے بولا، مجھے افسوس ہے جلال، میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہی ہوں۔ جلال، تم جانتے ہو مجھے تمہاری صرف ایک چیز سے نفرت ہے، اور وہ ہے تمہاری بلانوشی۔ تم شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آج میری جان کی قسم کھاؤ، شراب نہیں پیو گے۔